دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ عمران خان کی دلچسپ کتاب میں اور میرا پاکستان واقعی میں بہت دلچسپ ہے۔ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا پچھلی پوڈ کاسٹ میں، کتاب کی ابتدا جو تھی وہ کال کوٹھڑی سے ہوئی تھی۔ اگر آپ نے وہ پوڈ کاسٹ مس کی ہے تو ضرور سن لیجیے۔ کال کوٹھڑی تھی ابتدا۔ اب عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب، جس کا ترجمہ انگلش سے اردو میں جناب ہارون رشید صاحب نے کیا، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی مدد کی اس ترجمہ کرنے میں، وہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا۔ یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ پچھلے جو 2-3، خاص طور پہ پہلے جو 3 ہیں پوڈ کاسٹ اس کتاب کے شروع کے نام سے، اس میں وہ سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم باب اول کی طرف۔ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ واقعی میں بہت دلچسپ ہے۔ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ ہے نا دلچسپ؟ تو دیکھیے عمران خان صاحب کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ سمندر پار میں ایک کرکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ 21 برس کھیل کے میدانوں میں رہا، چنانچہ یہی میری شناخت ہے، مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی پہلی اشاعت جو تھی وہ 2012 میں ہوئی تھی۔ ہاں، تو کہتے ہیں مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اشرافیہ سے برسرے جنگ ہے۔ اشرافیہ جو 6 اشروں سے غریب عوام کا خون چوس رہی ہے، تمام وسائل برباد کیے دیتی ہے جو اللہ نے عطا کیے۔ کبھی پرویز مشرف ایسے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی بھٹو اور شریف خانوادے۔ نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ پاکستان اپنی اس منزل اور مقاصد سے دور ہوتا گیا جن پر اس وطن کی بنیاد ہے۔ اسلامی جمہوری ریاست کی بجائے اب یہ مفاد پرستوں کی چراگاہ ہے۔ کوئی اگر ان کے مقابل اٹھے، کوئی اگر چیلنج کرے، خواہ وہ میری طرح معروف اور مقبول ہو، وہ گرفتار بلا ہوگا، اسیری یا تشدد کا شکار۔ جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تو یقین یہ تھا کہ اسلامی اقدار اور اصول معاشرے کے مختلف عناصر کو ہم آہنگ کر دیں گے۔ آج یہ ایک شکستہ ملک ہے۔ شمال مشرق میں کشمیر جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، خون ریز تصادم کی بنیاد ہے۔ پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں فوج اور انتہا پسندوں میں رزم آرائی ایک تعاون بن گئی ہے۔ معدنی دولت سے مالا مال، بیشتر دشت و بیاباں پر مشتمل، محدود آبادی والے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں، کراچی میں لسانی گروپوں کا تصادم، مہاجروں اور پشتونوں کی محاذ آرائی بڑھ گئی ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے۔ دوسرے صوبوں کو اس کی خوشحالی سے شکایت رہتی ہے۔ مزید یہ سیاسی قوت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مصائب کا آغاز 1947 کے فوراً بعد ہو گیا، جب ہم نے اپنے عظیم لیڈر محمد علی جناح کو کھو دیا۔ میں پاکستان بننے کے 5 برس بعد پیدا ہوا۔ مجھے یاد ہے ہم اپنے وطن پر کتنا فخر کرتے تھے، کیسے پر امید اور کتنے پرجوش ہوا کرتے تھے۔ انگریزی استعمار کے ہاتھوں سے آزادی چھین کر مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک نیا گھر تخلیق کیا تھا۔ اب مالدار ہندو اکثریت ہمیں لوٹ نہ سکتی تھی۔ استعمار کی مکاری اور توہین سے بھی ہم محفوظ تھے، ہم آزاد تھے۔ ایک گمشدہ اسلامی تمدن کی بازیابی کا وقت تھا جس کی کبھی پورے ہند پر حکمرانی تھی۔ اب ہم اسلامی اصول نافذ کر دینے کے لیے آزاد تھے۔ مساوات، سماجی اور اقتصادی انصاف کا خواب، جمہوریت، جیسا کہ قوم کے باپ قائد اعظم نے کہا تھا، ولایت نہیں جمہوریت، ہمارے خواب تھے۔ عالم اسلام کے لیے ہمیں ایک دمکتی ہوئی مثال بننا تھا۔ اس امر کی مثال اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کس طرح چمکتی اور فروغ پاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے خواب۔ بہت دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ خوابوں کی تعبیر کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہم جیسی نئی قوم ہی کیوں نہ ہو جس کے کندھے تاریخ کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ہم اپنے سپنوں سے دور ہوتے گئے، ان سپنوں سے جو تخلیق پاکستان کی بنیاد تھے۔ پاکستان کی جڑیں متحدہ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں پیوست ہیں۔ اب پنجاب اور سرحد کے علاوہ بحیرہ عرب کے نیلے پانیوں کے کنارے آباد سندھ اور بلوچستان کو پاکستان نہ کہا جاتا تھا۔ یہ علاقے صدیوں تک کبھی ایک تو کبھی دوسری سلطنت کا حصہ رہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے اول ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر
برطانوی فوج کے ذریعے اس پر حکومت کی گئی۔ 1880 کے بعد سیاسی طور پر جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی، جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ آغاز کار مسلمان بھی اس میں شامل تھے۔ انگریز کبھی دستبردار نہ ہوتے، پر دوسری عالمگیر جنگ نے اقتصادی اور سیاسی طور پر انہیں کمزور نہ کر دیا ہوتا، یہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، شام کے دھندلکے میں ڈوبنے لگی۔ ہلا دینے والی احتجاجی تحریکوں کے بعد کانگریس نے برطانوی حکومت سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ بھارت کو ایک ملک کے طور پر برقرار رکھیں۔ یہیں سے دو قوموں کی تاریخ مختلف اور متصادم ہو جاتی ہے۔ بھارتی قوم پرستی سے خوفزدہ اس تشدد پہ فکر مند متفکر جس کا سامنا 20ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں مسلمانوں کو ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ کیا۔ دو لیڈر اس جماعت میں اصل اہمیت کے حامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ پاکستان بننے سے 9 سال پہلے علامہ اقبال وفات پا گئے، مگر اس فلسفی شاعر ہی کو پاکستان کی روحانی اور علمی بنیاد رکھنے کا اعزاز ملا۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ملک گیر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان باہم مدغم ہو کر ایک ریاست بن جائیں، برطانوی سلطنت کے تحت یا اس سے رہائی پا کر۔ بھارت کے شمال مغرب میں ایک نئی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے مسلمانوں کی تقدیر لگتی ہے۔ علامہ اقبال کو یقین تھا کہ مسلمان اپنی تہذیب، اقدار اور روایات پر مبنی ایک معاشرے کی تشکیل اور آزاد وطن کے حقدار ہیں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلم بر صغیر کو اب اپنی اجتماعی خودی بروئے کار لانا چاہیے۔ اقبال نے فقط ایک آزاد وطن کا خواب ہی نہ دیکھا، بلکہ ان کی ولولہ خیز شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی برقی لہر بھی دوڑا دی۔ وہ صرف استعمار سے آزادی نہ چاہتے تھے، بلکہ ملوکیت اور آمریت سے بھی۔ انسانی مساوات، حقوق، وقار، انصاف اور آزادی کے اس علم بردار نے افتادگان خاک کو پکارا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور شرف آدمیت کے لیے جدوجہد کریں۔ جوں جوں عمر گزرتی گئی، اقبال میرے رہنما بنتے گئے۔ زیادہ سے زیادہ میں ان سے اکتساب فیض کرنے لگا، گویا ایک القائی اور الہامی آواز۔ وہ مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید کے قائل نہ تھے، فرماتے کہ ہم اسلامی اصولوں کی پاسداری سے فطری انداز میں انصاف، رواداری، امن، مساوات اور یکجہتی کو پا لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں اقبال کی تعبیر در حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع تناظر کی حامل ہے، جیسی کہ عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کی نگاہ میں اسلام محض چند عقائد اور عبادتوں کا مجموعہ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا فرق محض عقیدے کا نہیں، بلکہ بنیادی طور پر زندگی کے بارے میں انداز فکر کا بھی ہے۔ خاندان اور نسل پر افتخار کو اقبال مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں مساوات، یکجہتی اور آزادی پر مبنی اسلامی اصولوں کی حدود میں درجہ بندی، ذات پات، ملوکیت اور ایک بالا تر حکمران طبقے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسانوں میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انسانوں میں سے زیادہ باعزت لوگ وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جب آپ یہ انداز فکر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہیں، چنانچہ آپ محتاط اور مہذب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا، آج کے مسلمانوں کا کلچر وہ نہیں جو اسلام کا اصل ہے۔ اس کے عظیم اخلاقی اصول تو قرآن عظیم الشان سے ماخوذ تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن نے انسانوں کو وہ رہنمائی بخشی ہے، اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں، ان میں سے ہر ایک کی صلاحیت مکمل طور پر بروئے کار آ جائے اور وہ اپنے اعلیٰ ترین امکانات کو چھو لے۔ اپنے خودی کے فلسفے میں تاریخ کے اس نادر فلسفی اور شاعر نے زندگی گزارنے کا وہ قرینہ اور انداز واضح کیا جو علمی اعتبار سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ افراد اور معاشرے جن پر عمل پیرا ہو کر روحانی اور علمی بلندیوں تک جا پہنچے۔ سید احمد خان کی طرح اقبال نے بھی مغربی تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کیا۔ یہ کہا کہ جب تک مسلمان ہندو اکثریت والے بھارت میں اقلیت بن کر جئیں گے، مثالی معاشرہ قائم نہ کر سکیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ذات پات کے اپنے نظام اور سماجی عدم مساوات کی بنا پر بھارت اس نظام اخلاق کا حریف تھا جس پر ان کا اعتبار اور یقین تھا، یہ بھی کہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ایک معاشرے کی تعمیر ممکن نہ ہوگی اگر زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ عالم اسلام کی اکثریت غلامی میں مبتلا تھی، اسلام کی روح کو بروئے کار لانے کے لیے ایک آزاد وطن درکار تھا۔
کم از کم ہندوستان کی حدود میں ایک ایسی ریاست جہاں وہ اپنے خوابوں کی ردا بن سکیں۔ 1938 میں جب اقبال اس دنیا سے اٹھے تو میرے والد ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اب صرف محمد علی جناح زندہ تھے۔ نئے وطن کی تشکیل اور مسلم برصغیر کو رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری تنہا اب ان پر آ پڑی تھی۔ راجکماری سے پشاور تک مسلم برصغیر میں اس دن کوہرام برپا تھا۔ بہت ہی منفرد اور بہت ہی پرجوش شاعر مولانا ظفر علی خان نے لکھا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، اسلام کے سر پہ ہے قیامت کا گزرنا۔ آج کی پوڈ کاسٹ کو یہاں پر روکتے ہیں اور اگلی پوڈ کاسٹ میں عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے پہلے باب کا اگلا حصہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Till next time, take care. God bless. اللہ حافظ.